السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کسی ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ آج کل بہت سی عورتیں نقاب کی بجائے ماسک پہن لیتی ہیں، یعنی یہ کرونا وغیرہ میں جو ماسک ضروری کر دیا گیا تھا وہ پہن لیتی ہیں اور نقاب وغیرہ یا پردہ نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ یہی کافی ہے۔ تو اس سلسلے میں بتایا جائے کہ کیا یہ بات صحیح ہے اور اس سے پردہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، جہاں اجنبی مرد ہوں وہاں پر عورتوں کو چاہیے کہ اپنا مکمل جسم ڈھانپ کر رکھیں، اپنا پورا چہرہ بھی ہاتھ بھی مکمل طور پر ڈھکے ہوئے ہوں۔ شرعی حکم یہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے جو مسلمان مرد حضرات ہیں ان سب کی عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنی چادریں اپنے جسموں پر گرا کر رکھیں، یعنی اپنے جسموں کو اپنی چادروں میں، اپنی اوڑھنیوں میں بالکل چھپا کر رکھیں۔ تو اس لیے مکمل طور پر چہرہ چھپا ہوا ہونا چاہیے عورت کا، اور اس کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے اعضاء بالکل بھی واضح نہیں ہونے چاہیے۔ ایسی چادر یا ایسا کپڑا وغیرہ عبایا جو بھی پہنا جائے، مکمل طور پہ جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو۔ اب یہ جو ماسک ہے، اس سے اس طرح پردہ نہیں ہو سکتا جیسے شرعی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہاں تک بات سامنے آئی ہے بعض دفعہ دیکھنے میں، تو اب یہ بڑے فیشنی قسم کے یہ ماسک بھی نکل آئے ہیں جو عورتیں استعمال کر رہی ہیں۔ تو پردہ کرنا ہوگا، اصل بات یہ ہے، کیونکہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرون اولیٰ، یعنی پہلے جو زمانے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا، تابعین کا، اس میں عورتوں کے جسم مکمل طور پہ ڈھکے ہوئے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ ام المومنین نے جب پوچھا تھا کہ ہم جب چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں ننگے ہو سکتے ہیں، تو کتنا کپڑا ہم نیچے لٹکا سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے قد سے ایک بالشت زیادہ کپڑا رکھو۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ اگر ہوا تیز وغیرہ ہو تو یہ بھی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک ہاتھ نیچے رکھو۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ اگر کہیں ایسی زمین آتی ہے کہ جو پاک نہیں ہے تو آپ نے فرمایا جب آگے پاک زمین سے کپڑا گزرے گا تو اپنے آپ پاک ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اجنبی مرد ہوں وہاں عورت کے ہاتھ، چہرہ، پاؤں سب ڈھکا ہونا چاہیے، مکمل طور پر اس نے پردہ کیا ہوا ہو۔ شریعت کا حکم یہی ہے، اور اس پردے میں کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ یہ عزتوں کا محافظ ہے ایک طرح سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا نظام ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں عورتوں کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، جنت کا داخلہ ہے۔ تو اس لیے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے حکم انسانیت کو دیے ہیں ان میں بہرحال بھلائی اور حکمت ہے۔ تو یہ جو ماسک ہے یہ نقاب کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس سے کوئی مکمل پردہ ہوتا ہے۔ مکمل پردہ یہ ہے کہ عورت کا چہرہ، اس کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے، اور جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے، جو ماسک کے ذریعے پورا نہیں ہو سکتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور 4 مہینے 10 دن اس کی عدت پوری ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے قبرستان جائے، قبرستان جا کر اپنے خاوند کی قبر کے پاس دعا کرے، اور پھر سیدھی واپس گھر نہ آئے، کسی اور طرف چلی جائے، کہیں باہر چلی جائے، وہاں وقت گزار کے تھوڑا سا پھر گھر آئے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ جاہلانہ بات ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر صرف اتنا ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے۔
اور جب یہ دن ختم ہو جائیں، 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، تو جو عدت کی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے، اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے، یعنی اپنے لیے یا خواتین کے سامنے، اور وہ نکاح کے لیے پیغام بھیج سکتی ہے، نکاح کے لیے تیاری کر سکتی ہے۔ یہ چیزیں بس جو اس کے لیے جو جائز نہیں تھی وہ جائز ہوگی۔ باقی یہ قبرستان جانا اور پھر کسی اور گھر میں پہلے جانا، جیسے بھائی باپ کے گھر جانا پھر واپس خاوند کے گھر میں آنا، یہ ساری ہندوانہ رسمیں شاید ہو سکتی ہیں، اسلام کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں، اس کا قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔